اللہ رب العزت اپنے لاریب کتاب کے اندر سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ کے حوالہ سے اس کے سوا اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور اس کے حوالے سے اہل بیت کے آداب رب تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائے ہیں۔ دوسری جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورہ خزاب کی آیت نمبر 33 میں رب تعالیٰ نے فرمایا اے رسول کہ اہل بیت اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور فرمائے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر کے خوب پاکیزہ کر دے۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کی فضیلت کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، اور اہل بیت کے حوالہ سے عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ آتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6103، اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت صرف ازواج مطہرات نہیں، سرکار کی صرف اہل بیت ازواج مطہرات ہی نہیں بلکہ ان میں آپ کی زوجہ یہ اہل بیت میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ میرے دوستو، جن لوگوں پر صدقہ رب تعالیٰ نے حرام کیا ہے وہ بنو ہاشم آ جاتے ہیں، جیسے کہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ جتنے بھی یہ صحابہ ہیں چار، ان کے آباء و اجداد دیکھ لیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب اور ان کے والد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سرکار کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں اور نیچے اہل جو چل رہی ہے ان سب پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صدقہ رب تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے پھرتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف وہ 5 لوگ شامل ہیں جو کہ حضرت علی المرتضیٰ کو لیتے ہیں، اور پھر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو شامل کرتے ہیں، حسین کریمین کو شامل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ 5 لوگ جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل کیا، صرف یہ لوگ ہی اہل بیت میں شامل ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ علامہ ابو عباس احمد بن عمر بن ابراہیم قرطبی اس آیت کے تحت یعنی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو 3 باتیں یہ وصیت فرمائی، یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ آیت مقدسہ اپنے صحابہ کو جب بیان کی تو اس میں 3 باتیں ضرور ہو گئیں۔ اس میں جو 3 باتیں آئیں وہ یہ ہیں کہ اہل بیت کی تعظیم تاکیر کے لحاظ سے ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
آل اور آپ کے اہل بیت کا احترام اور ان کی تعظیم ساری امت پر واجب ہے، اور یہ ان فرائض میں سے ہے جس کا ترک کرنا کسی شخص کے لیے بھی کسی حال میں جائز نہیں، اور اس کا سبب ان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے، اور اسی وجہ سے کہ وہ آپ کا جز ہیں، کیونکہ ان کا بھی وہی اصول ہے جن سے آپ کی نشو و نما ہوئی، اور آپ کے ایسے فروع ہیں جن کی نشو و نما آپ سے ہوئی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر، امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، ابو داؤد شریف میں، امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جو اس کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت پہنچائے گا۔ یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے جو آل چل رہی ہے حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی جو لڑی چل رہی ہے، یہ اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں۔ اور آج کے کچھ افراد معذاللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ گجرات کے قریب ایک علاقہ بوکن موڑ، وہاں کا ایک مدرسہ ہے، اپنے آپ کو سید کہنے والے وہ لوگ جو ہیں اپنے شجرے کو بیان کرتے ہوئے سرکار کا شجرہ بیان نہیں کرتے۔ وہ جب آتی ہے بات حسین کریمین تک علی المرتضیٰ کے پر لے کر آتے ہیں تو فوراً وہ کہہ دیتے ہیں ہمیں سرکار کی طرف کوئی نسبت نظر نہیں آتی، بلکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمام انبیاء کی نسل جو ہے وہ ان کے بچوں سے چلی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلے گی۔ یہ سرکار کا خاصہ ہے، کسی نبی کی آج تک نسل جو ہے وہ لڑکی سے نہیں چلی، بلکہ ہر نبی کی نسل جو ہے وہ اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ لیکن سرکار کا خاصہ ایسا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جو بیٹی ہے فاطمہ زہرا، ان کی اولاد کو اہل بیت میں شمار کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے حوالہ سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت ہے وہ ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ اسی حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ اہل بیت کے فضائل تو قرآن مجید میں ہے، حدیث مقدسہ میں بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضائل کو بیان کیا۔ ایک دن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر لگوایا، سرکار نے پوچھا ہے میرے صحابہ میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا ایک تعارف اور بھی۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ سرکار کی ایک طرف نسبت و شان تو ہے سرکار کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ایک سرکار کو مقام یہ ملا کہ آپ کا جو شجرہ نسب ہے جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا، حضرت عبد المطلب پھر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر آ کے جو ہے سرکار سے ملتا ہے، یہ سرکار کی بھی ایک خاصیت ہے۔ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کے حوالہ سے یہ ان کے سامنے بیان فرمایا تو آپ علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں ان لوگوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ عبداللہ کے بیٹے عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل جو ہے، آپ کی اہل بیت اطہار، اس کا احترام تمام امت پر واجب کر دیا گیا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کی شان وہ جو ہے تفسیرات میں ہمیں ملتی ہیں کہ اس لیے ہے کہ ان کا تعلق سرکار سے ہے۔